بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، آج کا ایپیسوڈ پارٹ 5 ہے میرے دوستوں، آپ کا اس میں استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حق کا رعب تھا کہ یہ سن کر ان میں سے کوئی نہ کوئی تھا جو کانپ نہ رہا ہو۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو چلے تو حضرت عثمان اور دوسرے لوگ ساتھ ہو لیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کر کے فرمایا، تم لوگوں کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے دین کو غالب کرے گا اور اپنے کلمے کی تکمیل کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور یہ لوگ جنہیں تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد تمہارے ہاتھوں سے ذبح کرے گا۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشخبری ہو کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلائے گا، اور جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں تم ان کو ذبح کرو گے۔ غور کیجیے، مایوسی کے ماحول میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور پھر کس شان سے یہ بہت ہی جلد پوری ہوئی، گویا حق سے اس آندولن نے ہتھیلی پر سرسوں جما دی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور وہ ہوا۔ اب طائف میں تبلیغ یہ واقعہ میرے دوستوں بہت ہی رلا دینے والا واقعہ ہے، غمزدہ کرنے والا واقعہ ہے۔ طائف ایک بڑا ہرا بھرا علاقہ تھا، پانی سایہ، کھیتیا باغ، کچھ ٹھنڈی آب و ہوا، لوگ بڑے خوشحال تھے اور دنیا پرستی میں بری طرح سے مگن۔ انسان ایک بار دھن دولت سے خوشحال ہو جاتا ہے، پھر خدا کو بھلا دینا اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جانا کچھ مشکل نہیں۔ یہی حال طائف کے واسیوں کا تھا۔ مطلب جب اللہ رب العزت لوگوں کو دھن دولت دے دیتا ہے تو وہ اللہ کو وہ اپنے حقیقی خدا کو بھول جاتے ہیں۔ یہی حالت طائف کے لوگوں کا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لیے پہنچے۔ مکہ والوں میں تو پھر مذہبی رخ اور اخلاقی رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا، پر طائف والے تو پوری طرح اجڑ اور بے ڈھنگے لوگ تھے۔ مکہ میں کیا تھا کہ تو پھر مذہبی رخ اور اخلاق تھا، رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا، لیکن طائف میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم اجڑ، بہت ہی اجڑ ڈھنگ سے تھے۔ اور پھر سود کے چلن نے اچھے انسانی احساسیں بھی ختم کر دی تھی۔ وہاں سود ایک دم عام ہو چکا تھا، جس طرح آج ہے۔ آپ طائف پہنچے تو پہلے قبیلہ ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی۔ یہ تین بھائی تھے، عبد الیل، مسعود اور حبیب۔ ان میں سے ایک کے گھر میں قریش بنی جمح کی ایک عورت تھی، اس وجہ سے ایک طرح کی لحاظداری کی امید کی جا سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا بیٹھے، ان کے بڑے اچھے ڈھنگ سے اللہ کا پیغام سنایا، اپنی دعوت رکھی اور انہیں حق کے معاملے میں حمایت کرنے کو کہا۔ اب جواب سنیے جو تینوں کی طرف سے ملنا ہے۔ ایک بولا، اگر واقعی خدا نے ہی تم کو بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبے کا غلاف نچوانا چاہتا ہے۔ دوسرا بولا، ارے کیا خدا کو تمہارے علاوہ رسالت کے لیے اور کوئی مناسب آدمی نہ ملا؟ تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تجھ سے بات کبھی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تو اپنے کہنے کے مطابق واقعی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر تجھ جیسے آدمی کو جواب دینا ادب کے سخت خلاف ہے۔ اگر تم نے خدا پر جھوٹ گڑھا ہے تو اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔
आप सोच लो, पहले ने कहा, एक बोला कि खुदा ने तुमको भेजा है काबे का गिलाफ नचवाने के लिए। दूसरा बोला क्या खुदा तुम्हें तुम्हें ही समझा है, सिर्फ मतलब कि तुम्हें ही भेजा है। और तीसरा कहा मैं बात ही नहीं करूँगा। जहर में भुजे हुए तीर थे। अब सोच लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कैसे सहन करने पड़े। आपके सीने से घुसा दिए गए थे, जहर में हुए तीर थे जो आपके सीने में घुसा दिए। यही तो एक रिश्तेदार थे। आपने अपने दिल पर ये सारे जख्म, आपने ये सारे जख्म सह लिए। आपने अपने दिल पर ये सारे जख्म सह लिए और उनके सामने आखिरी बात यह रखी कि तुम अपनी ये बातें अपने ही तक रखो और कम से कम दूसरे लोगों के ठोकर खाने की वजह ना बन। मतलब उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से समझाया कि जो तुम्हारी सोच है वो अपने ही पास रखो, इसको दूसरों को ठोकर खाने से बचेंगे। मगर उन्होंने अपने यहाँ के घटिया और बाजारी लौंडों और नौकरों और गुलामों को उकसाकर आपके पीछे लगा दिया। किराए के टट्टू समझ लो, आप पीछे लगा दिया गया कि जाओ और इस शख्स को बस्ती से निकाल कर बाहर करो। एक झुंड का झुंड आपके आगे पीछे हो लिया। ये लोग गालियां देते, शोर मचाते और पत्थर भी मारते। पत्थर ताक कर टखनों की हड्डियों पर मारते ताकि ज़्यादा तकलीफ पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निढाल हो जाते तो बैठ जाते, लेकिन तायफ के गुंडे आपको बाजू पकड़कर उठा देते और फिर टखनों पर पत्थर मारते, तालियां बजा बजा कर हंसते। खून बराबर बह रहा था और जूतियाँ अंदर और बाहर से लुथड़ गई। इस बेमिसाल तमाशे को देखने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। यही वाक़या गुंडों की टोली इस तरह आपको शहर से निकालकर एक बाग के एहतामे में लाई जो रबिया के बेटे उतबा और शैबा का था। आपने बिल्कुल बेदम होकर अंगूर की एक बेल से टेक लगा ली। यह वही मौका था जबकि दो गाना पढ़ने के बाद आपके होठों से दर्द भरी दुआ निकली। इतने में बाग के मालिक भी आ पहुँचे। उनके दिलों में कुछ हमदर्दी पैदा हुई। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम को पुकारा, उसका नाम अदास था। फिर एक तश्तरी में अंगूर का गुच्छा रख कर भिजवाया। इसी सफ़र में जिब्रील आते हैं और इत्तला देते हैं पहाड़ों का इंचार्ज फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप इशारा करें तो वह इन पहाड़ों को आपस में मिला दे जिनके दरमियान मक्का और ताइफ के लोग हैं, और दोनों शहरों को पीस कर रख दें। जिस ताइफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा गया, मारते वक्त उन्होंने ये नहीं देखा जिस तरह। और फिर तुरंत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहा कि पहाड़ों का इंचार्ज आपकी खिदमत में हाजिर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाज़त दें, इशारा करें, दोनों को पीस के रख दूंगा। और दूसरी जगहों पर तबलीग। मक्का वापस आकर
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا شروع کیا کہ مختلف قبیلوں کے پڑاؤ میں تشریف لے جاتے یا مکہ میں باہر چلے جاتے، اور جو کوئی مسافر آتا جاتا مل جاتا اسے ایمان اور خدا پرستی کا واعظ فرماتے۔ انہی دنوں قبیلہ بنو بندہ میں تشریف لے گئے۔ قبیلے کے سردار کا نام ملیح تھا۔ کیا تھا؟ ملیح۔ قبیلہ بنو عبداللہ کے یہاں بھی پہنچے۔ انہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام عبداللہ تھا، تم بھی اسی نام کے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے سب سے برے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، سب سے برے طریقے سے۔ قبیلہ بن عامر بن صعصعہ کے پاس گئے۔ قبیلہ کے سردار کا نام بخیرہ بن فراس تھا۔ اس نے اسلام کی دعوت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بھلا اگر ہم تیری بات مان لیں اور تو مخالفوں پر غالب آ جائے تو کیا یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے بعد یہ معاملہ مجھ سے متعلق ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے میرے بعد مقرر کرے گا۔ بخیرہ بولا، خوب، اس وقت تو عورتوں کا مقابلہ ہم کریں، اور جب تیرا کام بن جائے تو مجھے کوئی اور اڑائے۔ جاؤ، ہم کو تیرے کام سے کوئی واسطہ نہیں۔ قبیلوں کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اب دیکھو دعوت تبلیغ کیسے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ راستے میں ملتے، آتے جاتے لوگوں کو بتاتے ایمان کی باتیں، قبیلوں میں جاتے، لوگوں کے پاس جاتے، گھومتے ٹہلتے۔ اللہ نے تبلیغ کا کام اگر دے دیا ان کو تو کرتے ہی کرتے۔ سوید بن صامت کا ایمان۔ اب دیکھو سوید بن صامت کون ہے۔ انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوید بن صامت ملا۔ اس کا لقب اپنی قوم میں کامل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ وہ بولا، شاید آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ بولا، لقمان کی حکمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرو۔ اس نے کچھ اچھے شعر سنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا کلام ہے، لیکن میرے پاس قرآن ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے۔ وہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں سنائی۔ اسے حق سمجھنے میں دیر نہ لگی، بلا تکلف کے وہ ایمان لایا۔ جب سوید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی تو وہ بولا، جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، سنا، تو انہوں نے لقمان کی حکمت سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ ہدایت ہے، نور بھی ہے، سب بتایا، تو اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی، وہ بلا تکلف کے وہ ایمان لایا۔ جب یثرب لوٹ کر گیا تو خزرج قبیلے والے نے اسے قتل کر ڈالا۔ کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ مدینے میں اسلام کی آواز جس طرح عرب کے دور دور علاقوں تک پہنچ رہی تھی، اسی طرح مدینے میں بھی پہنچی۔ مدینے میں بہت پہلے سے یہودی قبیلے آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے مدینے کے قریب اپنے چھوٹے چھوٹے قلعے بھی بنا لیے تھے۔ اوس اور اخرج دو بھائی تھے جن کا اصل وطن تو یمن تھا، لیکن وہ
کسی زمانے میں یمن سے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے تھے۔ انہی کی نسل سے وہاں دو بڑے بڑے خاندان ہو گئے تھے جو اوس اور خزرج کہلاتے تھے۔ یہی لوگ آگے چل کر مسلم مہاجروں کی مدد کرنے کی وجہ سے انصار کہلائے۔ انہی لوگوں نے مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے بہت سے قلعے بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پر یہودیوں سے میل جل کی وجہ سے رسالت، وحی، آسمانی کتاب اور آخرت کے عقیدے کو جان سن رکھا تھا۔ چونکہ ان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے لیے مذہب کے معاملے میں یہ لوگ اکثر یہودیوں کی دھوس کھا جاتے تھے اور ان کی باتوں کو وزن دیتے تھے۔ ان لوگوں نے یہودی علماء سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والا ہے، جو کوئی ان کا ساتھ دے گا وہی کامیاب ہوگا، اور یہ کہ اس پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہی ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہ جانکاری تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے مان لینے میں کوئی پریشانی کی وجہ نہیں بنی۔ جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کوشش زور شور سے ہو رہی تھی، ابو الحیثر انس بن رافع مکہ آیا۔ اس کے ساتھ بنی عبد الاشہل کے بھی کچھ نوجوان تھے، جن میں سے ایاس بن معاذ بھی تھا۔ یہ لوگ قریش کے پاس اپنی قوم خزرج کی طرف سے سمجھوتا کرنے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے گھامتے ان کے پاس بھی پہنچے اور جا کر فرمایا، میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بھلائی ہے، کیا تمہیں کچھ چاو ہے؟ وہ بولے، ایسی کیا چیز ہے؟ فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ کے بندوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، شرک نہ کرے۔ مجھ پر خدا نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر ان کے سامنے اسلام کے اصول بیان فرمائے، قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ ایاس بن معاذ جو ابھی نوجوان تھے، سنتے ہی بولے، اے میری قوم، خدا کی قسم، یہ تمہارے لیے اس مقصد سے زیادہ بہتر ہے جس کے لیے یہاں آئے ہو۔ انس بن رافع نے مٹھی بھر کے کنکریاں اٹھائی اور ایاس کے منہ پر پھینک ماری اور کہا، چپ رہ، ہم اس کام کے لیے تو نہیں آئے۔ ایاس واپس جا کر کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ مرحوم کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بات سے اسلام کا بیج بویا گیا تھا، جو مرتے وقت پھل پھول لے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ بعاث کی تاریخی لڑائی سے پہلے کا ہے۔ یہ لڑائی اوس و خزرج کے درمیان ہوئی تھی۔ انہی دنوں جماد اجدی مکہ میں آیا۔ یہ یمن کا رہنے والا اور عرب کا مشہور جادوگر تھا۔ جب اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منتر سے جنوں کا اثر ہے، تو اس نے قریش سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج منتر سے کر سکتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، تمہیں منتر سناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے مجھ سے سن لو۔ پھر آپ نے اسے سنایا۔ سب تعریف اللہ کے واسطے، ہم اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر کام میں اسی کی مدد چاہتے ہیں۔ جسے خدا راہ دکھاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے خدا کی راہ نہ دکھائے اس کی کوئی راہبری نہیں کر سکتا۔ میری گواہی یہ ہے کہ
خدا کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ ہے اور رسول ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے کہ جماعت نے اتنا ہی سنا تھا کہ بول اٹھا کہ انہی کلموں کو پھر سنا دیجیے۔ 2-3 بار اس نے یہی کلمے کو سنا اور پھر بے اختیار بول اٹھا، میں نے بہت تیرے کاہن دیکھے، جادوگر دیکھے، شاعر سنے، لیکن ایسا کلام تو میں نے کسی سے بھی نہیں سنا۔ یہ کلمے تو اتھاہ سمندر جیسے ہیں۔ محمد، خدا کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ میں اسلام کی بیعت کر لوں۔ یثرب کی 6 پاک روحیں نبوت کے 11 سال کے حج کے موسم کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں مکہ شہر میں کچھ میل دور عقبہ نامی جگہ پر لوگوں کے باتیں کرتے سنا۔ اس آواز پر خدا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ یہ 6 آدمی یثرب مدینہ سے آئے تھے۔ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بڑائی اور اس کے جلال کا شکر کیا، ان کی محبت کو خدا کے ساتھ گرمایا، بتوں سے ان کو نفرت دلائی، نیکی اور پاکیزگی کی تعلیم دے کر گناہوں اور برائیوں سے منع فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت فرما کر ان کے دلوں کو روشن فرمایا۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے، لیکن انہوں نے اپنے شہر کے یہودیوں کو بار بار یہ کہتے سنا تھا کہ نبی بہت جلد آنے والا ہے۔ اس تعلیم سے وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور جب اپنے وطن کو لوٹ کر گئے تو دین حق کے سچے مبلغ بن گئے۔ وہ ہر ایک کو یہی خوشخبری سناتے تھے کہ وہ نبی جس کا تمام دنیا کو انتظار تھا آ گیا۔ ہمارے کانوں نے اس کلام کو سنا، ہماری آنکھوں نے اس کا دیدار کیا اور اس نے ہم کو اس زندہ رہنے والے خدا سے ملا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی اور موت اب ہمارے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ عقبہ کی پہلی بیعت۔ ان لوگوں نے پرچار کا نتیجہ یہ نکلا کہ یثرب کے گھر گھر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا، اور اگلے سال سن 11 نومبر میں یثرب کے 12 آدمی مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان لوگوں نے جن باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ یہ تھی: ہم ایک خدا کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اس کو شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری زناکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر اچھی بات میں کیا کریں گے۔ چلتے وقت ان لوگوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی صاحب ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ آج ہم بھی یہ عہد دیتے ہیں، آج ہم بھی اسی ویڈیو کے مادھیم سے ہم بھی آج ایک عہد اٹھاتے ہیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد اور لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنی لڑکیوں اولاد کو کس طرح قتل کر رہے ہیں کہ انہیں طرح طرح کی بے فضول گیان موبائل ذریعے اس سب سے ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر اچھی باتیں میں کیا کریں گے۔ آج ہم بھی عہد اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔